بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، آج میں آپ کو ان 70,000 مردوں کا قصہ سنانے جا رہا ہوں جو اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ جی ہاں، لیکن موت کے اثرات اب بھی ان کی نسل میں باقی ہیں۔ ناظرین، قصے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان میں سے ایک نبی حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر میں رہتا تھا۔ شہر میں طاعون ایک ہلاکت خیز بیماری تھی جس میں جسم پر گلٹیاں نکلتیں اور تیز بخار ہو جاتا تھا۔ اس کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند لگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام بھی نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف ایک دیوار بنا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس اچانک موت اور بے گور و کفن لاشوں کی کثیر تعداد دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ پاک کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے
सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उनकी नस्ल से बाकी रह गए थे। नाज़रीन इकराम, ये अजीबोगरीब वाक़या कुरान पाक की सूरह बकरा में खुदावंद कदूस ने कुछ इस तरह से बयान फरमाया है कि जिसका तर्जमा कुछ यूं है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। नाजरीन, आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकर्रर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बजाय हमें कि हम मौत से डरें, अल्लाह पाक हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।